بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 311 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 38 سے لے کر 40 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہو گیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا، اے میرے سردارو، تم میں کون ہے؟ بتا رہے ہیں کہ ہمزتین میں حسب سابق ہی قراءتیں ہیں۔ جو ان کے مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے، یعنی مطیع اور فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے، اس کے مسلمان ہونے سے پہلے میرے لیے اس کا تخت لینا جائز ہے، بعد میں نہیں ہے۔ قال عفریت من الجن هو القوی الشدید انا آتیک بہ۔ ایک بھاری برکم جن کہنے لگا، اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بڑا قوی اور شدید تھا، کہنے لگا کہ میں آپ کے اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کو آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ وہ مجلس کے جس میں آپ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ صبح سے دوپہر تک ہوا کرتی تھی۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یقین رکھیے کہ میں اس پر یعنی اس کے اٹھانے پر قادر بھی ہوں اور امین بھی ہوں، یعنی جو کچھ ہیرے جواہرات وغیرہ اس میں لگے ہوئے ہیں میں ان پر امین ہوں۔ قال سلیمان اسرع من ذلک، حضرت سلیمان نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس نازل کردہ کتاب کا علم تھا وہ بولا۔ وہ کون تھا؟ وہ آصف بن برقیہ تھا، مقام صدیقیت پر فائز تھا، وہ اللہ کے اسم اعظم سے واقف تھا، وہ اسم اعظم کے اگر اس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس نے کہا میں اس تخت کو آپ کے پاس آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، جب کہ آپ اپنی نظر سے کسی شے کو دیکھیں۔ آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان سے عرض کیا، کیا آپ آسمان کی طرف دیکھیں؟ چنانچہ حضرت سلیمان نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نظر کو پھرایا تو تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا پایا۔ حضرت سلیمان کے آسمان کی طرف نظر کرنے کے دوران آصف نے اسم اعظم پڑھ کر دعا کی کہ اے اللہ تو اس کو لے آ۔ چنانچہ دعا قبول ہو گئی، بھی طور کے تخت زمین کے نیچے نیچے روانہ ہوا اور حضرت سلیمان کی کرسی کے سامنے نمودار ہو گیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان نے تخت کو اپنے روبرو موجود دیکھا فرمایا، یہ یعنی اس کو میرے لیے لانا میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نعمت کی ناشکری کرتا ہوں۔ اشکرو میں بتا رہے ہیں
کہ دونوں حمزوں کی تحقیق اور ثانی کو الف سے بدل کر اور ثانی کی تسہیل کے ساتھ اور مسہلہ اور دوسرے کے درمیان الف داخل کر کے اور ترک ادخال کے ساتھ، یعنی 4 صورتیں ٹوٹل بنا کر انہیں پڑھا گیا ہے۔ شکر گزار اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی شکر گزاری کا اجر اسی کے لیے ہوتا ہے، اور جس نے نعمت پر ناشکری کی تو بلا شبہ میرا رب اس کے شکریے سے مستغنی ہے اور کریم ہے، بس سبب نعمتوں کی ناشکری کرنے والے پر بھی فضل فرمانے کے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ حضرت سلیمان نے اپنے سرداروں سے یہ کہا کہ تم میں سے کون اطاعت گزار ہو کر اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک جن کھڑا ہو کر بولا، اس نے کہا میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے آپ کے پاس اس کا تخت لے آؤں گا، میں قادر بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ پھر آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے جن کے پاس اسم اعظم تھا، انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنے سامنے پایا تو فرمایا یہ رب کا فضل ہے مجھ پر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے ایک عبارت مقدر ہے، یعنی بلقیس کا سفیر واپس بلقیس کے پاس گیا اور بتایا کہ حضرت سلیمان نے اس پر حملہ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ تب بلقیس نے اطاعت شعاری کی نیت کی اور حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری کی، اور اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں اور وہ ان سے جنگ کرنے کی کسی صورت میں طاقت نہیں رکھتی۔ روایت میں ہے کہ اس نے شہر سے نکلتے وقت اپنے تخت کو محفوظ کر دیا تھا۔ اس کے ہاں 7 کمرے تھے، ہر کمرے کے پیچھے ایک کمرہ تھا۔ اس نے 7ویں کمرے میں تخت کو بند کر دیا اور کمرے میں قفل ڈال دیا، بلکہ 7 کمروں میں تالے لگائے اور اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار مقرر کیے۔ پھر اپنے خدام اور متبعین کے ساتھ حضرت سلیمان کی طرف روانہ ہوئی اور حضرت سلیمان کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہوں تاکہ آپ کے احکام کو سمجھوں اور جس دین کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس میں غور و فکر کروں۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ جب بلقیس حضرت سلیمان کے ملک سے 1 فرسخ یعنی 3 شرعی میل جو 4.5 انگریزی میل کے برابر ہیں اتنے فاصلے پر رہ گئی تو حضرت سلیمان نے اپنے اہل دربار سے کہا کہ کوئی ہے ایسا اطاعت گزار جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کا بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت منگوانا اس لیے آپ چاہتے تھے، ملکہ بلقیس کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب اور حیرت انگیز کاموں پر قدرت عطا کی ہے تاکہ حضرت سلیمان کی یہ قدرت ان کی نبوت پر دلالت کرے، اور جو یہ فرمایا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت لایا جائے تاکہ اس کے خلاف عادت کام پر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ظاہر ہو اور ان کی نبوت پر دلیل قائم ہو۔ اور بلقیس جب یہاں پہنچے تو پہنچتے ہی پہلی ساعت میں حضرت سلیمان کے معجزوں پر مطلع ہو جائے۔ عفریت کے معانی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، عفریت من الجن، عفریت کا معنی بہت بڑا جن۔ علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے جنات میں سے عفریت اس کو کہتے ہیں جو موذی اور خبیث ہو، جیسے بہت بدکار اور سازشی انسان کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح بہت خبیث جن کو عفریت کہا جاتا ہے۔ امام ابن جریر نے کہا ہے عفریت کا معنی سرکش اور قوی ہے اور اس جن کا نام کوزن تھا۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے اس کا نام سخر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں عفریت من الجن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس
برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو لا کر حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان لوگوں کے درمیان مقدمات کا فیصلہ کرنے اور دیگر کارروائی کے لیے صبح کے اول وقت سے لے کر زوال تک بیٹھا کرتے تھے۔ اس جن نے کہا میں اس تخت کے لانے پر قوی ہوں، قادر ہوں، اس میں جو قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہیں ان پر امین ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا اسرع من ذالک، میں تو اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان اس تخت کو اس لیے منگوانا چاہتے تھے کہ اس سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظیم سلطنت عطا کی ہے، اور حضرت سلیمان کے لیے ان لشکروں کو مسخر کر دیا ہے جن کو ان سے پہلے کسی کے لیے مسخر نہیں کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے جب یہ کہا کہ میں اس سے جلدی چاہتا ہوں، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں وہ شخص بہرحال جن کی نوع میں سے نہیں تھا، اور بعید نہیں کہ وہ کوئی انسان ہی ہو۔ اس کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا، اور وہ علم اللہ کی کسی کتاب سے ماخوذ تھا۔ جن اپنے وجود کی طاقت سے اس تخت کو چند گھنٹوں میں اٹھا لانے کا دعویٰ کر رہا تھا، یہ شخص علم کی طاقت سے اس کو ایک لحظہ میں اٹھا لایا۔ اس دیو ہیکل جن کے دعوے کی طرح اس شخص کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہیں رہا، بلکہ فی الواقع جس وقت اس نے دعویٰ کیا اسی وقت ایک لحظہ میں وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا ہوا نظر آیا۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس کا مصداق کون ہے، اس کے متعلق علماء و مفسرین کا اختلاف ہے۔ مشہور قول کے مطابق وہ سلیمان کا وزیر تھا، اور مجمع البیان میں مذکور ہے وہ ان کا وزیر تھا، وہ ان کا بھانجا تھا اور ان کا سچا خیر خواہ تھا، اور اس کو اسم اعظم کا علم تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ان کا کاتب تھا، اور اس شخص کا نام آصف بن برقیہ بن شمعیہ بن منکیل تھا، اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اسی پر جمہور کا اتفاق ہے۔ دیگر اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ کہ وہ فرشتہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو ملک کی طاقت دی۔ دوسرا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو جن و انس پر مشتمل تھا یہ اسی کا کوئی فرد تھا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ خود حضرت سلیمان تھے، اور انہوں نے عفریت من الجن سے فرمایا تھا میں اس تخت کو تیری پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے علاوہ کوئی اور انسان تھا، اور پھر اس میں 5 قول ہیں۔ قتادہ نے کہا اس کا نام ملیخا تھا، مجاہد نے کہا اس کا نام مستوم تھا، ابن رومان نے کہا وہ حضرت سلیمان کا دوست تھا اور اس کا نام آصف بن برقیہ تھا، زبیر نے کہا اس کا نام ذوالنور تھا اور وہ مصری تھا، ابن لہیہ نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ جو تخت تھا اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا گیا۔ امام مالک نے لکھا ہے کہ بلقیس یمن میں تھی اور حضرت سلیمان شام میں تھے، اور تفاسیر میں ہے کہ وہ تخت جس جگہ تھا وہ جگہ پھٹ گئی اور تخت وہاں سے نکل کر حضرت سلیمان کے سامنے نکل آیا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان سے کہا آپ یمن کی طرف دیکھیے جہاں آپ کا مطلوب عرش ہے۔ پھر اللہ سے دعا کی تو وہ عرش زمین میں گھس کر غائب ہو گیا اور حضرت سلیمان کے سامنے نکل آیا۔ جس طرح ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی آنکھ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پیر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو کر تصرف کرتا ہے، اسی طرح آصف بن برقیہ نے بھی اس تخت پر تصرف کیا تھا۔ حافظ جلال الدین السیوطی لکھتے ہیں حضرت سلیمان کے کاتب نے کہا اپنی نظر اٹھائیے، انہوں نے نظر اٹھائی، پھر نظر لوٹائی تو تخت سامنے موجود تھا۔ شیخ اکبر قدس سرہ نے کہا ہے کہ آصف نے عین عرش میں تصرف کیا تھا، اس نے اس جگہ اس عرش کو معدوم کر دیا اور حضرت سلیمان کے سامنے موجود کر دیا،
کیونکہ مرد کامل کا قول اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کی طرح ہی ہوتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے دیکھ کر فرمایا کہ یہ مجھ پر یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو اپنے رب کا شکر ادا کرے فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ شکر اپنے ہی لیے کرتا ہے، یعنی اس شکر کا ثواب اسے ہی ملے گا، اور جو کفران نعمت کرے تو رب تعالی بڑا غنی ہے اور کریم ہے اور مستغنی ہے اس کے شکر سے۔ اگر کوئی اس کا شکر نہیں بھی کرتا تو رب بڑا بے پرواہ ہے، اور رب کریم ہے کہ اپنے ناشکروں پر بھی اپنا فضل کر رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ عفریت من الجن کے حوالے سے بتا رہے ہیں اس جن کا نام ذکوان یا سخر تھا۔ آصف بن برخیہ کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان کا خالہ زاد بھائی تھا اور کبار اولیاء اللہ میں سے تھا۔ اس کے ہاتھ پر خوارق عادت بہت ظاہر ہوتے تھے۔ بالافضال علی من یکفرها، اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی عام نعمتوں کو کفر اور ناشکری کی وجہ سے سلب نہیں کرتا۔ ثم رد بطرفہ، بتا رہے ہیں کہ بطرفہ میں با زائدہ ہے۔